7 عادات. ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری عادات کا مرکب ہے. عادات رسی کی طرح ہوتی ہیں. روزانہ ہم اس رسی کی ایک لڑی بنتے ہیں اور جلد ہی اسے توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے. میں ذاتی طور پہ اس بیان کے آخری حصے سے متفق نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے کہ انہیں توڑا جا سکتا ہے. عادات سیکھی بھی جا سکتی ہیں اور انہیں بھلایا بھی جا سکتا ہے. 7 عادات میں سے پہلی اور دوسری جو ہے یہ انسان کو خود مختاری کی طرف لے جاتی ہے. یہ اندرونی فتوحات ہیں جو کہ کردار کی نشو و نما کا نچوڑ ہیں. یہاں ایک بے انتہا عمدہ مثال سے اسٹیون کوی نے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک غریب کسان کے پاس ایک بطخ کے نیچے سے سنہری انڈا مل جاتا ہے سونے کا. پہلے وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے. مذاق سمجھ کر وہ انڈے کو کوڑے میں پھینکنے لگتا ہے، لیکن پھر اپنے پاس اس کو رکھ لیتا ہے. انڈا خالص سونے کا ہوتا ہے. کسان کو اپنی قسمت کے کھلنے کا یقین ہی نہیں آتا. اگلے دن جب اسے بطخ کے نیچے سے ایک اور سونے کا انڈا ملتا ہے تو وہ حیرت سے سٹپٹا جاتا ہے، اور پھر یہ روزانہ کا معمول بن جاتا ہے. وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر بطخ کے ڈبے کی طرف جاتا اور وہاں ایک نیا سونے کا انڈا ملتا. وہ بے انتہا امیر ہو جاتا ہے. بڑھتی ہوئی دولت کے ساتھ ساتھ اس میں لالچ اور بے صبری بھی بڑھنے لگی. روزانہ سونے کے انڈے کا انتظار کر کر کے وہ تھک جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ بطخ کو مار دے گا اور اس کے اندر سے تمام سونے کے انڈے ایک ہی بار نکال لے گا. لیکن جب وہ ایسا کرتا ہے تو بطخ کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا. نہ تو اسے کوئی سونے کا انڈا ملتا ہے، نہ اب آئندہ کبھی انڈے مل سکیں گے، کیونکہ کسان نے وہ سلسلہ ہی ختم کر دیا تھا کہ جس سے اسے روزانہ ایک سونے کا انڈا ملتا تھا. اس قصے میں قدرت کے قانون اور اصول کو بیان کرتا ہے. زیادہ تر لوگ سونے کے انڈے کے زاویے نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ کام کریں گے اور جتنی زیادہ آپ کی پیداوار ہوگی اتنے ہی زیادہ آپ پر اثر ہوں گے. لیکن جیسا کہ قصہ ظاہر کرتا ہے کہ سونے کا انڈا کس نے پیدا کیا؟ دوسرے لفظوں میں پیدا کرنے کی اہلیت بطخ میں تھی. اگر آپ زندگی کا ایسا شعار اپنا لیں گے کہ جس سے آپ کی ساری توجہ سونے کے انڈے پر رہے اور آپ بطخ کو نظر انداز کر دیں گے تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ وسیلہ نہیں رہے گا جس سے آپ سونے کے انڈے حاصل کرتے ہیں. اسٹیون کوی نے اس ایگزامپل سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ بطخ ہیں اور انسان بطخ ہے، اور جو پروڈیوس کر رہا ہے، جو وہ کام کر کے جو چیزیں حاصل کر رہا ہے وہ سونے کا انڈا ہے. تو انسان کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو صحیح رکھنا چاہیے تاکہ وہ مستقل پروڈکٹیوٹی کرتا رہے. جب رشتہ ازواج میں منسلک لوگ صرف سونے کے انڈے حاصل کرنے پر متوجہ ہوں گے تو وہ اپنے اس رشتے کی حفاظت اس حوالے سے کریں گے کہ اس سے کسی طرح سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکیں، اور اس رشتے کے دیگر پہلوؤں کی طرف سے لا تعلق ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی مہربانیاں اور دوسروں کا خیال جو کہ اس رشتے میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، یہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں غیر حساس ہو جائیں گے اور انہیں غیر اہم سمجھنے لگیں گے.